ایران کے سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید، سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی۔ آیت اللہ علی خامنائی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ 40 روزہ سوگ، 7 روز کی تعطیلات کا اعلان۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق آیت اللہ خامنائی ہماری انٹیلیجنس اور جدید ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے۔ کارروائی میں پاسداران انقلاب کے کئی کمانڈرز بھی مارے گئے۔ واضح کیا کہ فوجی کارروائی بغیر تعطل کے جاری رہے گی۔ سپریم لیڈر کے بیٹے اور بہو حملے میں شہید۔ ایرانی سفارتخانے کے مجتبی خامنائی اور زہرا حداد عادل کی شہادت کی تصدیق۔ بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر علی شامخانی بھی نہیں رہے۔ پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور بھی شہید۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر دوبارہ حملہ، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ شہادتوں کی تعداد 200 سے زائد، 750 زخمی۔ 200 طیاروں کے ذریعے 24 صوبوں میں 500 مقامات پر حملے۔ متعدد وزارتیں، تنصیبات اور مہر آباد ایئرپورٹ نشانہ۔ میناب شہر میں لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر حملہ، طالبات سمیت 118 شہادتیں۔ کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ بندر آباد، شاہ بہار اور بوشہر میں بمباری۔ تبریز، قم، خراج، کرمانشاہ اور اصفہان میں بھی دھماکے۔ اسپتالوں میں ہائی الرٹ۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ فضائی حدود بند۔ پینٹاگون نے آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دیا۔ امریکی حملوں کا جوابی وار، ایران کی الغار۔ اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی بوچھاڑ، 30 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ڈرون سے بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں حملے۔ شمالی اسرائیل میں دھماکے، ایک خاتون ماری گئی، 20 سے زائد زخمی۔ صہیونی ریاست میں ایمرجنسی نافذ، شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ ملک بھر میں سائرن کی آوازیں، دفاعی نظام فعال، تعلیمی ادارے بند، تمام ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن معطل۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف، میزائل حملوں سے متحدہ عرب امارات لرز اٹھا۔ شیخ زاید انٹرنیشنل اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں 2 جاں بحق، 7 زخمی۔ برج العرب اور پام جمائرہ بھی ڈرونز کے نشانے پر۔ بحرین میں امریکی نیوی بیس پر میزائلوں کی بارش۔ جدید ترین ریڈار اور سروس سینٹر تباہ۔ عراقی کردستان میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے تمام اڈوں کو ٹارگٹ کر لیا۔ دشمن کو شکست دینے تک آپریشن جاری رہے گا، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ The United States regime jointly and in coordination with the Israeli regime initiated an unprovoked and premeditated aggression against the Islamic Republic of Iran for the second time in the recent months. As a result of this brutal armed attack, hundreds of civilians have been killed and injured. دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے، ہمیں عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں 2 ٹوک پیغام۔ کہا ایران پر حملے جنگی جرائم قرار۔ کہا امریکی اور اسرائیلی حملوں میں بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ بے گناہ لوگوں کی قتل کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہے۔ کسی کے دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. Pakistan also condemns the attacks against the Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates, and stands in solidarity with all these brotherly countries. پاکستانی مندوب کی UN اجلاس میں ایران پر حملوں کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ عاصم افتخار نے کہا ایران پر حملہ اس وقت کیا گیا جب صفاتی کوششیں جاری تھیں۔ قطر، سعودی عرب، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ UN سیکریٹری جنرل کا مذاکرات پر زور، امریکی اور اسرائیلی حملے کی مذمت۔ کہا دائمی امن صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ روسی مندوب کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ کہا جارحیت کر کے ایران کی کمر میں چھرا گھونپا گیا۔ چین کا سفارتکاری کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر زور۔ امریکی اور اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔
امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر ایران کا بڑا اقدام، بڑی تجارتی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ یورپی یونین کے مشن نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی تصدیق کر دی۔ دنیا کی 40% تجارت آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ روزانہ 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ راستہ مشرق وسطیٰ کو ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور دیگر دنیا سے جوڑتا ہے۔ ریاض سمیت خلیجی ممالک پر ایرانی حملے ناقابل قبول، سعودی عرب کی شدید مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اپنی سرزمین پر ایرانی حملوں کو کامیابی سے روک دیا، کہا تھا اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اماراتی صدر، امیر کویت اور قطر سے رابطہ۔ تینوں ممالک کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ۔ ایران کی متواتر جارحیت کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں، لیکن سفارتکاری ہماری ترجیح ہے۔ UAE وزارت خارجہ کا رد عمل۔ قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات نے فضائی حدود بند کر دی۔ خطے کی کشیدہ صورتحال، پاکستان کا دوست ممالک سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر حملے سے پیدا ہونے والی کشیدگی اور خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے حمایت رکھنے کا عزم۔ شہباز شریف کی صدر UAE اور امیر قطر سے بھی رابطے۔ قطر اور خلیجی ممالک پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاک فوج کا آپریشن غاضب للحق چوتھے روز میں داخل۔ افغان طالبان رژیم کے 352 کارندے ہلاک، 535 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق 130 پوسٹریں تباہ، 26 پر قبضہ، 171 ٹینک اور بختربند گاڑیاں بھی نیست و نابود۔ پاک فضائی نے افغان طالبان کے 41 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کاندکسی بیس، خیبر پوسٹ، نیو افغان 8 اور ڈیلٹا پوسٹ ملبے کا ڈھیر۔ عماری، غلام خان، شاگا پوسٹ، اعلیٰ جرگہ تھانہ، رحیم تھانہ پوسٹ اور میران شاہ سیکٹر پوسٹ ٹاور بھی ملیہ میٹ۔ ریاستی ریٹ برقرار رکھنے کا عزم، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائیاں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، چکوال جیلوں اور اٹک میں سرچ آپریشنز۔ غیر قانونی مقیم 95 افغان شہری گرفتار۔ پیٹرول 8 روپے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ، قیمت 280 روپے 86 پیسے مقرر۔ آئندہ 15 روز کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اور کھیل ختم، پیسہ ہضم، بدترین پرفارمنس کا انجام، شاہینوں کا کام تمام، پاکستان جیت کر بھی ہار گیا۔ گرین شرٹس ورلڈ کپ سے آؤٹ، قومی ٹیم سری لنکا کو شکست دے کر بھی سیمی فائنل میں نہ جا سکی۔ ٹاپ 4 میں جگہ بنانے کے لیے میزبان ٹیم کو 147 رنز تک محدود رکھنا تھا۔ سری لنکا نے 213 رنز کے تعاقب میں 207 رنز بنائے۔ شناکا کے ناقابل شکست 76 رنز، شاہین شاہ آفریدی کو آخری اوور میں 3 چھکے، صاحبزادہ فرحان کے 60 گیندوں پر 100 رنز، ورلڈ کپ میں ریکارڈ دوسری سینچری۔ قومی ٹیم مسلسل چوتھے ICC ایونٹ کا سیمی فائنل کھیلنے میں ناکام۔ نیوزی لینڈ نے بہترین رن ریٹ پر سیمی فائنل کے لیے کیا کوالیفائی۔